کا ہوگا اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے۔ اگلا سوال ہے جی کہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے انہیں کہا جاتا ہے مولا کائنات، تو کیا یہ کہنا جائز ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا ایسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ ان کے لیے بھی لفظ مولا جو ہے وہ تجوید کیا اور ان کو اس نام سے پکارا؟ دیکھیں، میں نے تقریباً 8 سے 5 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس، مسئلہ نمبر 66A اور اس کا پھر بی پارٹ بھی تھا 66B، فضائل حسین علیہ السلام۔ یہ تقریباً 5-6 سال پہلے میں نے لیکچر دیا تھا۔ اس میں نے بتایا تھا کہ مولا علی کے علاوہ اور اصحاب کے لیے بھی مولا کا لفظ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ وہ ایک ناسبی نے میرے خلاف کوئی ویڈیو چڑھائی، اگلے دن کہیں دیکھی تو وہ کہہ رہا تھا جی اس کی جرأت ہے تو یہ حدیث بھی بیان کرے۔ اس ناسبی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی تیری پیدائش یعنی علمی پیدائش یوٹیوب پہ ہونے سے بھی 5 سال پہلے میں نے وہ حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں۔ ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ اس کائنات میں ایک ہی شخص کے بارے میں، وہ مولا علی کے بارے میں علیہ السلام۔ باقی جو آپ کا سوال تھا نا مولا کائنات کہنا، تو یہ پہلے تو ہم ایک سنی سے سوال، یہ ہو سکتا ہے کسی ناسبی ٹائپ بندے کا سوال ہو یا ہو سکتا نہ بھی ہو، کہ کیا حضرت عائشہ کو صدیقہ کائنات کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سیدہ عائشہ کا جو صدیقہ ہے وہ تو ان کے باپ کی نسبت سے ہے، وہ خود صدیقہ نہیں ہے، وہ صدیق کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ پھر بھی صدیقہ کائنات کہہ دیتے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو جس شخص کو نبی علیہ السلام جو امام کائنات ہیں وہ کہہ دیں کہ جس کا مولا میں، اس کا مولا علی، تو پوری کائنات کا مولا نبی علیہ السلام ہے؟ بے شک۔ تو پھر مولا علی بھی مولا کائنات ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ متواتر حدیث ہے، میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، اس حوالے سے دیکھ لیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت اس نام سے ہے، انہوں نے ایک حدیث ایک جگہ کہیں سنیوں کے مجمع میں بیان کر دیا کہ یعنی یہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو حدیث متواتر ہے، جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح باقی اصحاب کو ہم ان کے اسپیشل پروٹوکول سے بلاتے ہیں، حضرت ابوبکر کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں، حضرت عمر کو عمر فاروق کہتے ہیں، حضرت عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں، حضرت علی کو تو ہم صرف حضرت علی کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ علی المرتضیٰ بولتے ہوں، لیکن حضرت ابوبکر کے ساتھ ہمیشہ ابوبکر صدیق بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس طرح باقی اصحاب کے پروٹوکول ہے نا، تو ہمیں بھی حضرت علی نہیں مولا علی بولنا چاہیے، ان کو بھی ان کا پروٹوکول دینا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حدیث کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مسلم میں انڈائریکٹ آتی ہے کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت رکھے گا، یا انصار کے بارے میں جرنل آتی ہے کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ انصار ہوں یا مولا علی ہوں، ان کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوئے؟ آل امیہ۔ انصار کو تکلیفیں انہی سے اٹھانی پڑی ہیں نا، واقعہ حرہ میں جو یزید نے کاروائی کی ہے، انصار ہی شہید ہوئے ہیں نا۔ تو یہ اسپیسیفکلی یعنی مولا کا مطلب دلی محبوب بھی ہے، آقا بھی ہے، دونوں معنی بالکل درست ہیں۔ باقی یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا اور اصحاب کے لیے، اس طرح نہیں آیا۔ وہ ایک صحابی حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا یہ ہمارے مولا ہیں، مولا نہ ہمارے مولا ہیں، یہ ہمارے دلی محبوب ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا زید مولا، یہ نہیں فرمایا تھا، مولا نہ فرمایا۔ ہم تو سارے صاحب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں دلی محبوب کے طور۔ مولا کے کئی معنی ہیں، مولا کا مطلب دلی محبوب بھی ہوتا ہے، اور مولا سے مراد وہ غلام بھی ہوتا ہے جس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہو۔ حضرت صوبان کے ساتھ لکھا جاتا ہے مولا رسول اللہ، کیوں؟ حضرت صوبان کو نبی علیہ السلام نے آزاد کیا تھا۔ زید ابن حارثہ کے ساتھ بھی بخاری مسلم میں باقی کتابوں میں آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے مولا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا۔
یعنی حضور کے مشکل کشا نہیں تھے وہ، بلکہ نبی علیہ السلام کے محبوب تھے کہ ان کو انہوں نے آزاد کیا. وہ پوری زندگی مولا ہی رہتا تھا، وہ اپنے آقا کا اس اعتبار سے یعنی مشکور ہی رہتا تھا کہ اس نے مجھے آزاد کیا. حضرت ابو بکر کے ساتھ آتا ہے، حضرت بلال حبشی کے ساتھ آتا ہے مولا ابو بکر، کیونکہ حضرت بلال حبشی کو کس نے آزاد کروایا تھا؟ حضرت ابو بکر نے.